سر بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ یقین ہے کہ 5 سال آپ انہیں اندر رکھ پائیں گے اور یہ نظام ایسے ہی چل پائے گا، کیونکہ کچھ اپریل فارمولے کی بھی بات ہو رہی ہے، فیصل واڈا بھی خاصے سرگرم ہے۔ نہ مجھے 5 دن کا یقین ہے نہ 5 سال کا یقین ہے، مجھے یہ یقین ہے کہ اگر پاکستان کے عدالتی نظام جسٹس سسٹم پراپرلی کیس کو چلائے تو جو 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے اس میں 5 سال تو بڑی دور کی بات ہے، ہو سکتا ہے ان کے 10 سال بھی ہوں، اور بہت سارے ایسے مقدمات ہو جہاں پہ 5 سال اور 6 سال کی بات نہیں ہو سکتا، لائف امپریزمنٹ ہو۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے بات ہوتی ہے 5 دن 5 ہفتے 5 سال، جو لوگ ڈیٹینشن میں ہوتے ہیں یا پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں۔ جو بانی پی ٹی آئی وہ پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ابھی جیل میں نہیں ہے، وہ ایز اے کرمنل ایک جیل میں ہے جنہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس سلسلے میں اب عدالتیں فیصلہ کر سکتی ہیں، انتظامی فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ انتظامی معاملات نہیں ہے، یہ عدالتی معاملات ہیں، اور جو مقدمہ ہے وہ زیر التوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے وکیلوں سے بات کرنا چاہیے کہ ان کے کیس کو صحیح طور پہ پیروی کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر یہ الزام ہے تو 5 منٹ بھی ان کو جیل میں نہیں رہنا چاہیے۔ اگر 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ غلط ہے اور انہوں نے قومی خزانے کو جو انگلینڈ سے پیسے آئے تھے اس کو کسی فرد واحد کو یا کسی گروہ کو نہیں دے دیا اپنے کسی زمین کے حصول کے لیے، تو پھر تو ان کو 5 منٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ایک بات الگ ہے کہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا تھا، جو اس میں جو معاملات کیے گئے تھے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، عدالتیں اس کو دیکھیں۔ ہمارا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے، نہ ریاست کو نہ حکومت کو کہ بانی چیئرمین جیل میں رہیں یا جیل سے باہر بالکل رہیں۔ صحیح۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی معاملات سیاسی طور پہ حل کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی معاملات کا سیاسی انداز میں مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کا مقابلہ کیا ہے، تو یہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی ہے۔ بالکل صحیح۔ سر آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ عالمی اقتصادی کونسل نے پاکستان کو گمراہ کن بیانیے سے متاثرہ ممالک میں شامل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ تو ایک طرف حکومت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کون اس طرح کے مذموم مقاصد میں پاکستان کو انوالو کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل سیاست کے لیے بھی سر ایک چیلنج ہے یہ۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کے وزیر جو خزانہ تھے شوکت ترین صاحب سے لے کے جتنے بھی ان کے صوبائی اور دیگر علاقوں کے ان کے وزیر خزانہ تھے، انہوں نے باقاعدگی سے ورلڈ بینک اور جتنے بھی انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، مانیٹری ایجنسیز ہیں، ان سب کو خط لکھتے رہے کہ آپ ان کو فنڈنگ نہ کریں، اور یہ کھیل آج کا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا قصہ ہے۔ 2014 میں مجھے یاد ہے، اگر آپ کو بھی یاد ہو، کہ بانی پی ٹی آئی کنٹینر پہ چڑھ کے اس طرح سے پھاڑتے تھے بجلی کا بل اور گیس کا بل، اور کہتے تھے کوئی بل نہ دے، اور پھر وہ کہتے تھے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، اس ملک کو فورن ایکسچینج نہ بھیجنا، بینکنگ ٹرانزیکشن نہ کرنا، ہنڈی سے بھیجنا، میں نے منی لانڈرنگ کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے آج بھی کہ وہ عام پاکستانی جو ملک سے باہر تھے ان کو کہتے تھے کہ آپ بینکنگ چینل استعمال نہ کریں، پاکستان کی معیشت کو بیٹھنا چاہیے، پاکستان کی معیشت کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر زیادہ سے زیادہ آپ نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے لواحقین کو پیسہ بھیجنا ہے تو آپ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں۔ تو یہ آج کا ان کا کھیل نہیں ہے، یہ تو 10 سال پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں، کوئی نیا کام نہیں کیا انہوں نے۔ 10 سال پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی دھرنا دیا تھا، 10 سال پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی ریلی نکالی تھی، 10 سال پہلے بھی انہوں نے اسی طرح جلاؤ گھڑاؤ کیا تھا، 10 سال پہلے بھی انہوں نے اسلام آباد بھی چوک پہ قبر کھود ڈالی تھی، 10 سال پہلے بھی انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا، پی ایم ہاؤس پہ حملہ کیا تھا، اور ریکارڈ شاہد ہے کہ اس وقت کے جو ان کے لیڈر تھے، بعد کے وزیر صدر مملکت بنے عارف علوی صاحب، اور بانی پی ٹی آئی کی گفتگو ہوتی رہی ہے کہ سر ہم پی ٹی وی پہ آ گئے، انہوں نے کہا بہت اچھا کیا، شاباش ہے آپ کو، اور اب آپ دوسروں لوگوں سے بات کریں اور کل جا کر کے پی ایم ہاؤس پہ بھی چڑھائی کریں اور قبضہ کر لیں، بس اگلے 24 گھنٹے کے اندر ان کے پر پریشر بنا کے رکھیں، منڈ کے رکھیں، اور یہ ڈیزائن دے کے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی یہ صحیح۔